بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سپورٹس ورلڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان عبدالغفار خان، اور پروگرام سپورٹس ورلڈ میں آج ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے معروف سپورٹس جرنلسٹ ذوالفقار بیگ صاحب، اور آج ہم اسپیشلی بات کریں گے ایشیا کپ کے حوالے سے، اور ایشیا کپ میں جس طرح پاکستان انڈر 19 کی ٹیم نے بھارت کے انڈر 19 ٹیم کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی ہے۔ 191 رن سے پاکستان کی ٹیم نے بھارت کی ٹیم کو ہرایا ہے، اور پاکستان کی جانب سے سمیر منہاس کی بات کریں تو کیا لاجواب اننگز کھیلنے میں کامیاب ہوئے۔ 172 رنز بنائے اور گراؤنڈز کے چاروں طرف بڑے خوبصورت اور دلکش اور دل کو چھو جانے والے اسٹروکس کھیلے، اور پاکستان کے لیے مستقبل میں ایک نئے بابر اعظم کی امید بھی جگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے احمد حسین نے بڑی شاندار نصف سنچری سکور کی، 56 رنز بنائے، اور پاکستان کی جانب سے عثمان خان نے 35 رنز کی بڑی مختصر لیکن بڑی شاندار اننگز کھیلی، اور اسی طرح پاکستان کی ٹیم نے 348 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا بھارتی ٹیم کو۔ بھارت کی ٹیم نے جب اپنی اننگز کا آغاز کیا تو کافی دباؤ میں نظر آئے، اور پاکستان کی جانب سے اگر ہم بات کریں علی رضا کی تو کیا زبردست بولنگ کی، اور علی رضا نے 6.2 اوورز میں 42 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی، اور بھارتی ٹاپ آرڈر کی جو کمر تھی وہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے محمد سیام نے 2 وکٹیں حاصل کی، عبد السبحان نے 2، اور حذیفہ احسن نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور بھارتی ٹیم کو 156 رنز پر ڈیر کر دیا۔ اور اسی طرح پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کا فائنل میچ جیت لیا۔ ذوالفقار بیگ صاحب، بڑے اچھے خبریں ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور پاکستان کے انڈر 19 ٹیم کا جس طرح پرتپاک استقبال کیا گیا جب وہ پاکستان آئے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان نے ان کے لیے انعامات کا اعلان بھی کر دیا، فی کھلاڑی 1 کروڑ روپے کا بڑا زبردست اعلان۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پہلی ہی پاکستان کے ہر کھلاڑی کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ غفار صاحب، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور یہ بڑا ٹاپ رینکنگ پروگرام ہے، اور آپ ماشاءاللہ سے جس انداز سے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں بڑی خوشائن بات ہے، اور اے ٹی وی جو ان سے ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور 2025 میں بہت ساری اچیومنٹس ہم نے حاصل کی ہے، اور اسی کی ایک سب سے بڑی کامیابی جو ایشیا کپ پاکستانی قوم کو جو ہمارے ینگسٹرز نے تحفے کے طور پہ دیا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ پاکستان نے آؤٹ کلاس پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، بھارت اس شکست کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ایشیا کپ ایک بڑا کرکٹ کا پلیٹ فارم ہے ینگسٹرز کے لیے۔ انڈر 19 ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں کرکٹرز گروم کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے اچھے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پاکستان نے، ہر شعبے میں بھارت کو آؤٹ کلاس کیا، بلے بازی ہو، بالنگ ہو، فیلڈنگ ہو، بیٹنگ ہو، اور ہر شعبے میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت کو ناکام کیا، اور بڑا اچھا اسکور کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستانی، اور اس پہاڑ کے نیچے انڈین جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے بے بس دکھائی دیے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کھیلیں۔ ایک ہوم گراؤنڈ والا انوائرمنٹ مل رہا تھا پاکستانی پلیئرز کو، اور جس انداز جس ٹیم 1 یونٹ کی طرح یہ کھلاڑی ہمارے جو میدان میں اترے، ان کے ذہن میں یہی ٹارگٹ تھا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ اور اس حوالے سے ابھی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، سرفراز احمد جو فارمر کیپٹن ہے اور ٹیم کے مینٹور بھی ہیں انڈر 19 کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیم کو جب ہم بینچ پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے فائنل میچ سے پہلے، ہم نے ان کو یہی کہا پلیئرز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، ہر کھلاڑی کو ٹارگٹ کریں، اور میکسیمم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں۔ تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ٹرافی ہم اپنے ملک میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ رات کو فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی، 9 بجے کا پہلے ٹائم تھا، لیکن 1:25 پر ٹیم نے لینڈ کیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں۔ بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، اس میں آئی جی اسلام آباد بلال کیانی اور دیگر جو اعلیٰ حکام تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اور بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ بھی موجود تھے جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوئی۔ فائر ورکس کا بھی انعقاد ہوا، اور جب ٹیم کو
ایئرپورٹ سے نجی ہوٹل میں پہنچایا گیا، تو اسکواڈ کرتے ہوئے ان پلیئرز کو لایا گیا، جس طرح ہیڈ آف اسٹیٹ یا کسی بڑی ٹیم کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو چند کھلاڑیوں سے بھی ہماری یہاں ایئرپورٹ پہ گفتگو ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا morale کافی ہائی تھا اور ہم جیت کی لگن سے ہی گراؤنڈ کے اندر انٹر ہوئے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم بھارت کو آؤٹ کلاس کریں گے، اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ ایک میگا ایونٹ اپنے ملک کے نام کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور ایک خوبصورت چمکتی ہوئی ٹرافی پاکستان کے جو قذافی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس میں اس کو سجایا گیا۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی ہمارے ینگسٹرز کے اعزاز میں زورانہ دیا، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کھلاڑی محنت کریں، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر کھلاڑی اچھا کھیلیں گے تو زیادہ سے زیادہ حکومت کی طرف سے امارات بھی دی جائیں گی اور ان کی ہر قسم کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ جی بالکل بیگ صاحب، اور جس طرح آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کور کی ہیں، پریس کانفرنس میں پاکستان کے منٹور سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ میدان میں بھارتی کھلاڑیوں کا رویہ غیر اخلاقی تھا، ہم نے تحمل دکھایا۔ مزید کیا کہا اس نے اس حوالے سے؟ جی ان کا یہ کہنا تھا، دیکھیں بھارت اگر ہمارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اگر کھیلے گا انٹرنیشنلی تو پاکستان پرفارم کرے گا، جیتے گا بھی، تو یہ اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ تو بھارت کا جو کرکٹ بورڈ کا جو رویہ ہے، یہ جو ان کی حکومت کی پالیسی ہے، وہ اینٹی پاکستان ہمیشہ چلتے ہیں، اور اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جنگ ہو یا میدان جنگ ہو یا کرکٹ کا میدان ہو، دونوں موضوع پہ بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ورلڈ کلاس کرکٹرز ہیں، یہی فیوچر ہے پاکستان کا، انہی پہ پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور سرفراز احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی جو کرکٹرز تھے یا آفیشلز تھے وہ بہت غیر مناسب ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں آپ ایک جیت جاتے ہیں تو پھر ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کو مطلب سر پہ اٹھاتی ہے، سروں پہ بٹھاتی ہے، اور حکومت نے بھی ان کو بیک اپ کیا ہے۔ ہمیں ان دا لانگ رن بھارت کی جو رویہ ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں قطع نظر ایک اچھی جیت، ایک اچھا انتقام ہوتا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جس انداز سے ہماری ینگسٹرز کھیلے ہیں تو میں امید کرتا ہوں فیوچر میں بھی یہی کھلاڑی جو ہے اسی لائن اینڈ لینتھ کے تحت اگر یہ کھیلتے رہے تو یہ دنیا کی ورلڈ کلاس کرکٹ ٹیموں کو شکست دیں گے۔ ایشیا کپ میں ٹاپ رینکنگ جو ایشیا کی ٹیمیں ہیں وہ اپنی قسمت آزماتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں محدود وسائل کے باوجود ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس ٹیلنٹ کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایشیا کپ آج پاکستان کے نام ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کی ٹیم زمبابوے جائے گی، پھر آگے دیگر جو سیریز ان کے ساتھ جو شیڈول ہے وہ کھیلی جائیں گی۔ اور جہاں تک اس ٹیم کا تعلق ہے تو اس ٹیم کے لیے 2 سال پہلے سے پریپریشن کی گئی تھی، کیمپ لگائے گئے تھے، ٹیلنٹ ہنٹ کیا گیا تھا۔ ان میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ جو لڑکے تھے ان کو سلیکٹ کر کے نیشنل اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔ نہ صرف حصہ بنایا گیا بلکہ یہ وہی کھلاڑی ہیں جن کی جو رینکنگ پریویس بھی دیکھی جائے تو اس میں بھی ڈومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں۔ تو بڑی خوشائن بات ہے یہ پاکستان جیتا ہے، اور اس طرح اگر یہ محنت جاری رکھیں تو ہر طرح کی فارمیٹ کی کرکٹ میں یہ نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ پاکستان کی جیت میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ جی بالکل، اور بیگ صاحب جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی وہاں پر مہمان خصوصی بھی تھے، لیکن اس سے بڑھ کر جس طرح انہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا اور ہر کھلاڑی کو گلے ملایا، انہیں شاباش دی، اور پھر ہر کھلاڑی کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان بھی کر دیا، اس سے کتنا حوصلہ افزائی ہوگی کھلاڑیوں کی اور فیوچر پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں جی ایک اماؤنٹ، سرٹن اماؤنٹ دینا، 1 کروڑ یا 50 لاکھ دینا، یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے۔ جس سٹینڈرڈ کا یہ نام پاکستان کا یہ بلند کرتے ہیں ہمارے پلیئرز، ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، پاکستان کا سبز لالی پرچم دنیا بھر میں لہراتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا، جب میں لاسٹ ٹائم میں اس کی جو کوریج کر رہا تھا لاسٹ نائٹ، تو اس میں بھی یہی چیمہ گوئیاں تھی کہ ان کو حکومت کی طرف سے امارات ملیں گی، اور اس کو سچ ثابت کر دکھایا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے، اور محسن نقوی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ ایک ان کی خوبی بتاتا چلوں محسن نقوی کی کہ جب سے آئے ہیں اس وقت سے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ جو ٹیم کی گرومنگ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب اسلام آباد میں بھی ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے، تو یہ انہی کی کاوشیں ہیں۔ اگر یہی لائن اینڈ لینتھ رہے گی، اگر یہی ان کا موٹیو رہے گا کہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان کی پریپریشن کے لیے اگر یہ کام کرتے رہیں، میں انفرادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو پروفیشنل کرکٹر ہوتا ہے اس کو اپنی غلطیوں پہ خود قابو پانا چاہیے۔ اب پاکستان کے 6 ٹاپ رینکنگ کے جو پلیئر ہیں وہ بگ بیش آسٹریلیا میں کھیلنے کے لیے گئے ہیں، اب وہ ان کی آسٹریلین کنڈیشن کے مطابق ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور وہ بڑا اچھا
پرفارم کر رہے ہیں. تو دنیا میں ایک اچھا تاثر یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. آج انڈیا جو آ رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں صف ماتم بچھ گیا ہے, وہ بڑے پریشان ہے اس چیز سے. ان کا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ تقریباً کولیپس ہونے کے قریب جا رہا ہے, کیونکہ یہ انڈر 19 پہ ان کی بڑی ڈپینڈ کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہ جو فیوچر کے سٹارز ہیں یہ ایشیا کپ جیتیں گے, لیکن بدقسمتی سے وہ پاکستان کے خلاف وہ اپنا پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکے. اس کو تمام جو کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی ٹیم کو جاتا ہے, پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ کو اور کوچز کو اور ان کھلاڑیوں کی محنت کو. اگر اس محنت اور اس جوش و جذبے کو یہ جاری رکھیں گے تو یقیناً یہ بڑی ٹیموں کو بھی شکست دیں گے. اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جس کی تلاش کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ گزشتہ 3-4 برسوں سے اس کا ہوم ورک کر رہا تھا. تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے. نہ صرف ہم نے نئے ریکارڈز بنائے ہیں, تو جیسے سمیر کا میں ذکر کروں گا کہ جس انداز سے انہوں نے گراؤنڈ کے چاروں طرف دل فریب سٹروکس کھیلے ہیں, تو وہ انڈین جو اسپیکٹیٹر تھے اور جو مینجمنٹ تھے, ایون جو کمنٹری جو کر رہے تھے, وہ بھی مجبور ہو گئے ان کی تعریف کرنے پہ. تو جب آپ اچھا کھیلتے ہیں, جب اچھا پرفارم کرتے ہیں, جب قوم آپ کے ساتھ دعائیں دیتی ہے, جب آپ محنت کرتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, تو یقیناً جب آپ جیت جاتے ہیں تو پورے وہ سارے وہ ایلیمنٹ آپ کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں جس بنیاد پر آپ یہ ورلڈ ریکارڈز بناتے ہیں. تو سمیر ہمارے فیوچر کا ایک اچھا ایڈیشن ہے. اگر انہوں نے اپنے ایٹیچیوڈ کو اسی طرح ہی رکھا, پازیٹیو سوچا, اگر پراپر انہوں نے اس پہ فوکس رہے, تو یقیناً یہ نیشنل اسکواڈ کا نہ صرف حصہ بنیں گے بلکہ کئی اعزازات اور ریکارڈز بھی ریکارڈ بک میں لکھنے میں کامیاب ہوں گے. بالکل بیگ صاحب. اور سمیر منہاس کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کا جو فادر ہیں وہ خود بھی انڈر 19 کا کرکٹر رہ چکے ہیں, اور ان کا بڑا بھائی بھی پاکستان کے اے ٹیم کا حصہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے جو کہ انڈر 15 میں ہے, اور اس میں بھی کافی ٹیلنٹ دکھایا گیا ہے. تو ان کے والد صاحب نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ سمیر منہاس کا جو حوصلہ ہے وہ بھی بڑھتا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کھیل ہے اس میں تسلسل قائم ہو. یہ نہ ہو کہ ایک اننگز میں وہ رنز کرے اور پھر وہ بھول جائے. تو ان کا والد صاحب بھی کافی فوکس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوش قسمت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بڑا زبردست چیئرمین ملا ہے محسن نقوی کے صورت میں, جو کہ کافی دلچسپی کے ساتھ کرکٹ پر کام کر رہے ہیں, کرکٹ کی بہتری پر کام کر رہے ہیں. اور عاقب جاوید نے بھی کل یہ بات کی کہ چیئرمین صاحب کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیم سلیکشن میں وہ بالکل کام نہیں رکھتے. انہوں نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا ہے تمام سلیکٹرز کو کہ آپ صرف اور صرف ٹیلنٹ کو تلاش کریں. اور اس کا جو بولتا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈر 19 کی ٹیم نے جس طرح بھارت کی ٹیم کو ہرایا, پھر سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو ہرایا, اور اسی طرح بہترین کارکردگی پیش کی. اور پاکستان کی ٹیم کی جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ آل راؤنڈ کارکردگی سامنے آئی. بالرز کی بات کریں تو لاجواب بالنگ کی, فیلڈرز نے کمال فیلڈنگ کی, بیٹرز نے بہترین کھیل پیش کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ انتہائی شاندار ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی اگر ہم بات کریں میاں محمد شہباز شریف کی, تو وہ بھی کافی سنجیدگی کے ساتھ کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو دیکھ رہے ہیں, اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں. انڈر 19 کے کھلاڑیوں کو جس طرح انہوں نے فردن کھلاڑیوں سے انہوں نے مصافحہ کیا, بھی کھلاڑی 1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا, تو بہت بڑی یہ بات ہے. اس سے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے, مورال ہائی ہوتا ہے, اور جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کا فیوچر بھی اچھا ہوگا, تو وہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں اور اپنا نام بھی بناتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن بھی کرتے ہیں. تو بیگ صاحب کرکٹ پر تو ہم نے بات کی, اور بڑی زبردست پاکستان کے لیے انڈر 19 ایشیا کپ رہا, اور اب بات کریں گے فٹ بال کے حوالے سے. فٹ بال سے کیا خبریں ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی فٹ بال دنیا کا سب سے پاپولر گیم ہے, اور پاکستان میں فٹ بال فیڈریشن کو نیا طریقے سے فارمولیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس کے بعد ایک نئی کمیٹی فارمولیٹ کی ہے جس کے تحت اب فٹ بال کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں, تو بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کا ریوائول ہونے جا رہا ہے. اگر پاکستان اس پہ مداخلت کرتا حکومت پاکستان تو فیفا یقیناً پابندی لگا سکتا تھا ہماری فٹ بال فیڈریشن کے اوپر,
لیکن ابھی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں تو الیکشن پراپرلی ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک نئی باڈی فارمولیٹ ہوگی، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ فٹ بال کے مستقبل کے لیے ایک نیک شگون ہوگا۔ اگر پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ہر کھیل کا ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے حکومت بھی اقدامات کر رہی ہے اور فیڈریشن بھی کرے گی۔ جی بالکل، اور یہ تو فٹ بال سے خبر ہم نے شامل کی۔ اب بات کریں گے پرو ہاکی کے حوالے سے۔ پاکستان کی ٹیم نے پارٹیسپیشن کیا، کھلاڑیوں کے گلے شکوے بھی سامنے آئے میچ فیس کے حوالے سے، اور اس طرح ٹی اے ڈی اے جو ہے۔ ویک صاحب، اوور آل کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان ہاکی کی کارکردگی؟ دیکھیں جی، پاکستان کی ہاکی کی جو پرفارمنس ہے پرو لیگ میں کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہے، اور ٹھیک ہے بڑے مارجن سے ہارے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ میں اس ٹورنامنٹ میں کھیلنے سے مزید ہماری جو رینکنگ ڈاؤن ہوئی ہے۔ 35 کروڑ روپے سے خطیر رقم ابھی تک خرچ کی جا چکی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اوپر، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جو بجٹ ہے وہ اکثر اس پہ بات چیت بھی کرتے ہیں اور دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے حکومت پہ کہ قومی کھیل ہے اور اس کو پروموٹ کیا جائے، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بھی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ہدایات کی روشنی میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسکروٹنی کا عمل جاری ہے، تو جو ہی اسکروٹنی مکمل ہوتی ہے تو نئی فیڈریشن تشکیل دی جائے گی۔ اس حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں میر طارق بگٹی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے، انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ چند ماہ میں فیڈریشن کے الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا، اور جو بھی گروپ جیتے گا اس کے ہینڈ اوور کی جائے گی فیڈریشن کی ذمہ داریاں۔ تو پاکستان کا جو قومی کھیل ہاکی ہے اس کے لیے حکومت کافی اقدامات کر رہی ہے، نئے آسٹروٹرف بھی بچھائے جا رہے ہیں، اور ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم بھی شروع کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت بھی آج بھی ایک گرلز کا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے۔ تو یقیناً حکومت کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بھی اگر کوآپریٹ کریں، تعاون کریں یا حکومت کا ساتھ دیں تو یقیناً ہم ہاکی میں کوئی مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور دن بدن حکومت پاکستان جو نئے انفراسٹرکچر یا نئے گراؤنڈ بن رہے ہیں اس میں نہ صرف ہاکی کے گراؤنڈز کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے بلکہ آسٹروٹرف اور نئی ٹیکنالوجیز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اور بیک صاحب اب پاکستان ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر 2026 مصر میں کھیلے گی، اور اس حوالے سے اپنے ویورز کو بتاتے چلے کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن FIH ورلڈ کپ جرمنی اور نیدرلینڈ میں منعقد ہوگا، جبکہ پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی مصر اور دوسری کی چلی کرے گا۔ 4 بار کی چیمپئن پاکستان ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر کی پول بی میں ہے۔ اس کے ساتھ انگلینڈ، آسٹریلیا، مصر، ملیشیا، امریکہ، جاپان اور چین بھی اس پول میں شامل ہے۔ مارچ 2026 میں مصر میں ہونے والی ورلڈ کپ کوالیفائر سے 4 ٹیمیں FIH ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی، اور ورلڈ کپ کوالیفائر سے پہلے قومی ہاکی ٹیم حماد شکیل بٹ کی قیادت میں پرو لیگ 2025-26 کی دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے شہر ہوبارٹ میں ورلڈ چیمپئن جرمنی اور میزبان آسٹریلیا سے 10 سے 14 فروری 2026 تک 4 میچز بھی کھیلیں گے۔ FIH نے مصر میں منعقد ہونے والی ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کی تاریخوں کا تاحال اعلان نہیں کیا ہے، بہت جلد اس حوالے سے اعلانات بھی کیے جائیں گے۔ تو بیک صاحب، پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کیا آپ مشورہ دیں گے، جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہے، ہاکی کو آپ کور کرتے ہیں اور تقریباً 20-25 سال سے آپ کی خدمات ہے، کہ ورلڈ کپ کوالیفائر میں بھی پاکستان کی پرفارمنس اچھی رہے اور پرو ہاکی کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں بھی پاکستان کے کھلاڑی بہتر کھیل پیش کر سکے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا جو ہاکی کھیل ہے یہ پاکستان کا پاپولر کھیل ہے۔ بدقسمتی سے اس کھیل کو حکومت کے علاوہ پرائیویٹ اداروں کو سپانسر کرنا چاہیے، ان کو جابس ملنی چاہیے، ان کا میڈیکل کور ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت کو ایک جامع پلان تشکیل دینا چاہیے۔ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بھی ذکر کیا، پرو لیگ کا اپنے کا یا کوالیفائنگ راؤنڈ کا کہا۔ جیسے پاکستان کی ایک تاریخ ہے ہاکی کے اندر، پاکستان نے کئی عالمی اعزازات حاصل کیے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پلیئر جو تھے بڑی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ میدان میں اترتے تھے، اور انٹرنیشنلی بھی اسٹینڈرڈ ہائی ہو رہا ہے دن بدن۔ جب تک آپ جونیئر لیول پہ زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ آرگنائز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نئے پلیئرز کا پول نہیں بڑھا سکیں گے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جونیئر ٹورنامنٹس زیادہ سے زیادہ 3 نیشن، 4 نیشن، 5 نیشن، ایشیا کے اسٹینڈرڈ کے جو ایونٹس ہیں وہ پاکستان میں آرگنائز کریں، تاکہ لوگوں کو میدان کی طرف لایا جائے۔ اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر ایڈمیشنز ہوتے تھے ماضی میں ہاکی کے حوالے سے، اس کو بحال کیا جائے۔ اسکول ہاکی
ایک بیسک نرسری ہے کسی بھی کھیل کو پروموٹ کرنے میں. اور اسکولوں میں جو ٹرف بچھائے جائیں, 7 سائڈ ہاکی کے نیا فارمیٹ انٹروڈیوس کرایا جائے, اور اسکولوں میں جو بڑے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکول, وہاں پہ ٹرف لگائے جائیں, فلڈ لائٹس ہوں, جہاں پہ کوالیفائڈ کوچز جن کی تعداد پاکستان میں کم ہے ان کو ہائر کیا جائے. اس میں ویڈیو انالسٹ ہیں, اس میں ٹیکنیکل سکل کے حوالے سے جو فزیوز ہیں, تو ان تمام جو کوچز ہیں ان کو گروم کیا جائے تاکہ وہ یہ نئے ٹیلنٹ اینڈ پروگرام کے تحت کھلاڑیوں کا نہ صرف انتخاب عمل میں لائیں بلکہ فیوچر کے سٹارز کا بھی انتخاب کر سکیں. اور اس حوالے سے جونیئر اکیڈمیز لگائی جائیں 4 صوبوں میں, اور گراس روٹ لیول تک اکیڈمیز لگائی جائیں, اور ان کے شہروں میں بھی اکیڈمیز فارمولیٹ کی جائیں. جہاں ٹیلنٹ زیادہ ہے وہاں پہ میچز کرائے جائیں, اسپانسرشپ لی جائے, اور پرائیویٹ اور نیشنل میڈیا پہ ان کے میچز کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اور بیگ صاحب, اگر جس طرح پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہوتا ہے کرکٹ میں, تو کیا ہاکی کا بھی اس طرح کوئی لیگ ہونا چاہیے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے, لیکن اسپانسرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے فیڈریشن جو سی ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پی ایس ایل کی طرز پر پی ایچ ایل ہاکی لیگ کا انعقاد کیا جائے, اور اس انعقاد سے نہ صرف ہاکی پروموٹ ہوگی اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک اسٹیڈیم میں آنے کا بھی ان کا رجحان پیدا ہوگا. لاہور میں بہت بڑا کرکٹ ہاکی اسٹیڈیم موجود ہے, ماضی میں دیکھا ہے کہ جیم پیک تھا. تو اگر اس طرح کے سیریز کرائی جائیں اور ٹرائی نیشنز کرائی جائیں, 4 نیشن کرائی جائیں, یا لیگ کا انعقاد کیا جائے پاکستان ہاکی لیگ, تو اس سے لوگوں کو قومی کھیل کی طرف لانے میں کافی مدد ملے گی. چند ادارے ہیں جو ہاکی کو ریگولر نہ صرف پروموٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو اپ گریڈ بھی کرتے ہیں. اس میں پاکستان آرمی ہے, پاکستان باپٹا ہے, پاکستان نیوی ہے, نیشنل بینک پی آئی ہے. تو یہ بڑے ادارے ہیں انہوں نے کافی سپورٹ کیا ہاکی کو. تو میں سمجھتا ہوں دیگر اداروں کو بھی اپنی ٹیمیں بنانی چاہیے اور ٹیموں کی بیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ لیگ کا انعقاد کیا جا سکے. لیگ کے انعقاد سے ہاکی کو بھی پروموشن ہوگی اور اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی پروموٹ ہوں گے. اور بیگ صاحب, فٹ بال کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ممبر قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بطول کو فیفا میں اہم عہدہ مل گیا ہے, جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اس حوالے سے ممبر قومی اسمبلی سیدہ آمنہ بطول کی تقرری پاکستان کے لیے سفارتی اور کھیلوں کے میدان میں ایک اہم پیش رفت بھی ہے. سیدہ آمنہ بطول اس وقت تک فیفا کے مختلف کمپنیوں میں پاکستان کے نمائندگی کریں گے, اور جب تک فیفا چاہیں گے, یعنی یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. اور اس تاریخی تقرری فیفا کی جانب سے پاکستان کی ادارہ جاتی سمیت پراعتماد کی تجدید ہے. عالمی فٹ بال گورننس میں پاکستان کی مثبت و تعمیری کردار کے اعتراف کی علامت بھی ہے. تو بیگ صاحب, اس کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی سیدہ آمنہ بطول صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں, اور فیفا میں اتنی بڑی نمائندگی حاصل کرنا یہ کوئی بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی اور پاکستان وومن فٹ بال کے لیے بھی. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی کوئی نہیں ہے, اور پاکستان کی خواتین کھلاڑی ہیں اور فٹ بال کی وہ بھی اچھا پرفارم کرتی ہیں. ہمیں انکریج کرنا چاہیے پلیئرز کو, خواتین کو, ان بچیوں کو بھی پاکستان کا نام روشن کرنے کا حق حاصل ہے. اور دنیا میں بڑے اچھے اسلامی ممالک میں خواتین کرکٹ فٹ بال کھیلتی ہیں. اس میں مصر دیکھ لیں یا ایران کی ٹیم, عراق کی ٹیم بھی موجود ہے. تو یہ اگر آپ اپنے کسٹمز کو پورے کرتے ہوئے اگر آپ میدان میں اترتی ہیں ہماری بچیاں, تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عبدالغفار خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.